وما علينا إلا البلاغ المبين. ہماری ذمہ داری تو بس صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. قابل صد احترام شائقات و شائقین سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پسندیدہ علمی، ثقافتی اور سماجی چینل کی نورانی محفل میں آپ کا استقبال ہے. اہلا و سہلا مرحبا. معزز حضرات و خواتین، آج کی اس ملاقات میں آپ سے ایک اپیل کرنا ہے. اگر آپ اس درخواست کو قبول کریں اور اسے عملی جامہ پہنائیں تو انشاءاللہ اس سے ہمارے مسلم گھرانوں میں ایک عظیم روحانی اور دینی انقلاب رونما ہو سکتا ہے. جیسا کہ آپ کا اور ہمارا، ہم سب کا یہ 100% یقین ہے کہ ہم سب کی دونوں جہاں کی فلاح، دنیا اور آخرت کی کامیابی گلوبل کانسٹیٹیوشن کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے. گلوبل کانسٹیٹیوشن کا مطلب دین اسلام. دین اسلام کا مطلب آخری پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سادہ اور خوبصورت لائف اسٹائل کو اپنی زندگی کا اسٹائل بنا کر زندگی گزارنا. اسی کو ہم دوسرے الفاظ میں دین پر عمل کرنا، دین پر چلنا کہتے ہیں. اگر ہم اپنی مسلم کمیونٹی کا جائزہ لے کر دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ عموماً ہمارے مسلم سماج میں جو گھرانہ بہت دیندار سمجھا جاتا ہے، جو فیملی بہت دیندار اور پرہیزگار سمجھی جاتی ہے، اس کا مطلب زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا ہے جو دیکھنے میں آیا ہے کہ اس گھرانے کے لوگ نماز روزے کے پابند ہوتے ہیں، بس اس سے آگے کچھ نہیں. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کیا نماز روزہ اور چند دوسری عبادتیں ہی پورا دین ہے اور ہمارے پیغمبر اسلام کا پورا لائف اسٹائل یہی ہے، اتنا ہی ہے؟ ایسا نہیں ہے. بہت دیکھا جاتا ہے کہ ایک مسلمان نماز کا تو بڑا پکا پابند ہے، رمضان آتا ہے تو روزے کی پابندی بھی کر لیتا ہے، قربانی کا موقع آتا ہے تو قربانی بھی بڑے شوق سے انجام دیتا ہے، ساری عبادتیں بڑے شوق سے ادا کرتا ہے، مگر اس کے اندر جھوٹ اور دھوکے سے بچنے کی کوئی پابندی نہیں ہوتی. کسی آدمی سے کچھ جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ اور مار پیٹ بھی ہو جاتی ہے. حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں، کسی کو تکلیف دینے سے بھی نہیں چوکتا ہے. کیا ایسے انسان کو پیغمبر اسلام علیہ السلام سے دیندار مسلمان ہونے کی سرٹیفکیٹ مل سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. معلوم ہوا کہ نماز، روزہ اور قربانی شادی بیاہ میں
فضول خرچیوں سے اور غیر اسلامی رسموں سے بچنے کا بھی کوئی اہتمام نہیں ہے، بدعت و خرافات سے بچنے کی بھی کوئی فکر نہیں ہے، سنتوں کی پابندی نہیں ہے، آداب زندگی کا کوئی اہتمام نہیں ہے، اور حج عمرہ جیسی ساری عبادتیں ملا کر دین اسلام کے کورس کا صرف ایک سبجیکٹ ہے اور دین کا صرف ایک حصہ ہے، اور دین کا بڑا حصہ اس کے علاوہ ہے۔ نماز روزہ اور ایسی دوسری عبادتوں کے علاوہ ایسے کئی کام ہیں جن میں بعض کا کرنا فرض ہے، بعض کام واجب ہیں جن کے کرنے سے اللہ راضی اور خوش ہوتے ہیں، اور بعض کام سنت کے درجے میں ضروری ہیں اور ان کے چھوڑنے کی عادت بنا لینے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اور کئی کام ایسے ہیں جو حرام اور منع ہیں جن کے کرنے سے اللہ سخت ناراض ہوتے ہیں۔ بہرکیف ایسے کرنے اور نہ کرنے کے کاموں کے تمام احکام و مسائل کو دین کہا جاتا ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جس طرح ہر انسان کو مال کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہے، ایسی تمام چیزوں سے بھی زیادہ اہم انسانی ضرورت دین کی ضرورت ہے، یعنی دین پر عمل کی ضرورت ہے۔ اور دین پر عمل کا مطلب پورے 24 گھنٹوں کی زندگی اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے گزارنا ہے۔ یہ کب ہو سکتا ہے معلوم ہے؟ اس کے لیے ہمارے اندر اللہ کا خوف آنا ضروری ہے، خبر حشر کے عذابات سے بچنے کی فکر ہمارے اندر پیدا ہونا ضروری ہے۔ جب تک اللہ کا خوف اور آخرت کی فکر والا کرنٹ ہمارے اندر نہیں آئے گا، نہ ہم عبادت کا فریضہ پورا کر سکتے ہیں، نہ ہی خدمت خلق کا فرض انجام دے سکتے ہیں، نہ نمازیں پڑھ سکتے ہیں، نہ ہی روزے رکھ سکتے ہیں، نہ پڑوسیوں کو تکلیف دینے سے بچ سکتے ہیں، نہ غریبوں اور پریشان حال لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوگا کہ یہ اللہ کا خوف اور آخرت کی فکر، خبر حشر کی فکر ہمارے اندر کیسے پیدا ہوگی؟ اس کے پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو اللہ کے کلام کے ساتھ جوڑیں، قرآن مجید کے ساتھ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ساتھ جوڑیں۔ جوڑنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ کا کلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات برابر پڑھتے سنتے رہیں، اس کا مطالعہ کرتے رہیں۔ قرآن و حدیث میں تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ اچھے اعمال کرنے پر کیا اجر و ثواب ملتا ہے، دنیا میں اچھے اعمال کے کیا اثرات و برکات ہوتے ہیں، اچھے اعمال کے چھوڑنے پر یا برے اعمال پر کیا سزائیں ہیں اور کیا عذابات ہیں۔ یہ سب پڑھتے اور سنتے رہیں۔ گھروں میں روزانہ کسی وقت سب افراد خانہ کو جمع کر کے بیٹھیں اور تفسیر کی، حدیث کی کوئی معتبر کتاب پڑھ کر سننے کا اہتمام کریں۔ جیسے کھانے کا معمول ہے، اسی طرح ہمارے گھروں میں کتابی تعلیم کا بھی معمول اور اس کا ماحول بنانا چاہیے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے تقویٰ و طہارت کے قصے، ان کی عبادتوں کے قصے، عبادتوں میں محنت و مشقت کے قصے، صحابہ کرام کے تقویٰ و طہارت کے واقعات اور ان کی عبادتوں کے معمولات، اور ان کے علاوہ اولیاء کرام کے تقویٰ اور عبادتوں کی پابندیوں کے قصے پڑھتے سنتے رہیں، اور گھر میں پڑھنے سننے کا سنانے کا معمول بنائیں۔ ان کی فکر آخرت کے قصے، ان کی خدمت خلق
اور ان کی سوشل سروس پر محنت کے قصے، غریبوں محتاجوں کی امداد کے قصے اور امداد کے فضائل، دین کی دعوت و تبلیغ کے فضائل اور اس سلسلے میں محنت و مجاہدہ کے واقعات، سماجی برائیاں دور کرنے کے فضائل اور اس سلسلے میں محنت و مشقت برداشت کرنے کے واقعات پڑھتے سنتے رہیں اور گھر والوں کو سناتے رہیں۔ اسلاف کے کمالات اور ان کی قربانیوں کے قصے پڑھتے سنتے رہیں اور گھر والوں کو سناتے رہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے اندر آخرت کی فکر پیدا ہوگی۔ جب آخرت کی فکر ہمارے اندر پیدا ہوگی تو اگر ہم 5 وقتہ نمازوں کے پابند نہیں تھے تو 5 وقتہ نمازوں کے پابند ہم بنیں گے۔ اگر صرف 5 وقتہ نمازوں کی پابندی چل رہی تھی، اس سے آگے کچھ نہیں ہو رہا تھا، تو پھر آخرت کی فکر پیدا ہونے کے بعد نوافل کا اہتمام بھی شروع ہو جائے گا۔ ایسے کئی واقعات ہیں کہ قرآن مجید کی ایک آیت سن کر بددین اور بدقماش قسم کے لوگوں کے دلوں کی دنیا بدل گئی اور وہ وقت کے اولیاء اللہ بن گئے، اور غفلت کی زندگی گزارنے والے، دین سے دوری اختیار کر کے زندگی گزارنے والے مسلمانوں نے توبہ کر لی اور قرآن و حدیث پر، اللہ کے حکموں پر، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا اہتمام شروع کر دیا۔ صرف پرانے واقعات کی بات نہیں ہے، اب بھی ایسے واقعات برابر پیش آ رہے ہیں۔ اب قرآن کی، اللہ کے کلام کی باتیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر کفار و مشرکین متاثر ہو سکتے ہیں، تو ایمان کا نور اپنے دل میں رکھنے والے مسلمان جو دنیا کے ماحول کی وجہ سے ذرا غفلت میں پڑ کر اللہ کو اور دین کو، دین کے احکام کو بھلا دیے ہیں اور بے دینی کی زندگی گزار رہے ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں اور قرآن و حدیث میں آئے ہوئے سچے واقعات سن کر کیوں متاثر نہیں ہو سکیں گے؟ اپنے آپ کو بدلنے کا اور دین پر مکمل طور پر چلتے ہوئے پاکیزہ زندگی گزارنے کا عزم اور عہد کیوں نہیں کریں گے؟ محترم حضرات و خواتین، اگر آپ کسی وجہ سے اپنے گھروں میں روزانہ ایسی کوئی معتبر کتابیں پڑھ نہیں سکتے ہیں، کسی وجہ سے اس کا معمول اور اس کا ماحول نہیں بنا سکتے ہیں، تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ سچا پیغام چینل کے ذریعے کتابی تعلیم کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ روزانہ 3:15 بجے آپ کو نوٹیفیکیشن پہنچے گا۔ اس سے پہلے آپ اپنے سارے کاموں سے فارغ ہو جائیں اور محفل تعلیم میں شرکت فرمائیں اور پوری یکسوئی کے ساتھ تعلیم سماعت فرمائیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کھانا کھاتے کھاتے یا بچوں کو کھانا کھلاتے کھلاتے یا کوئی گھریلو کام کاج کرتے کرتے تعلیم بھی سنتے جائیں۔ یہ چیز تعلیم کے آداب کے خلاف بھی ہے، اور ایسا کرنے سے ہم تعلیم کا وہ اثر قبول نہیں کر سکیں گے جو پوری توجہ کے ساتھ تعلیم سننے سے قبول کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ہماری اس کوشش کی قدر فرمائیں گے اور روزانہ تھوڑے وقت کے لیے میراث النبی کی اس محفل میں شرکت کا اہتمام فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی شایان شان جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔